السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور رمض کی ایپیسوڈس، لمس جنون کی ایپیسوڈس ختم کرنے کے بعد اپلوڈ کی جائیں گی۔ میری کوشش ہے جلدی سے جلدی یہ والا ناول کمپلیٹ کر لیا جائے، کیونکہ کھپ کھانا بہت زیادہ ہو گیا۔ بہت سارے ناولس جو ہیں وہ اسٹارٹ کر لیے لیکن پھر وہ سیکوینس وائز نہیں ہوتے، پھر مجھے بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امی 2 کپ کافی بھجوا دیں، ڈرائنگ روم میں تم چلو میرے ساتھ، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے فروا بیگم کے بعد بلاج سے کہا اور خود ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلاج کا اپنا کام نہ ہوتا ہے تو وہ کبھی اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ دونوں سنجیدگی سے بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں سنڈے کو پوری بارات کے ساتھ اپنی بیوی کو لینے آؤں گا، بلاج نے سنجیدگی سے آیت کو لانے کا مقصد بیان کیا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم اسے تمہارے ساتھ رخصت کریں گے؟ کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتے اسے لے جانے سے، بالاج نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہی بیوی جسے بلیک میل کر کے تم نے نکاح کیا۔ آدم نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ دور سے دیکھ کر کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت ایک دوسرے پر لفظوں کی گولہ باری کر رہے ہوں گے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے، لیکن اب وہ میرے نکاح میں ہے، اور نکاح کا مطلب تو تم سمجھتے ہو نا، یعنی اب صرف اس پر میرا حق ہے اور تمہاری بہن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بتایا تو ہوگا تمہارے بھائیوں نے تمہیں۔ بالاج مسکرا کر بولتا پیچھے ٹیک لگا گیا۔ آدم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت کو بدلے کے لیے استعمال کرنا شہزاد شاہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا۔ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ محبت کرتا ہوں میں اسے، ڈیمٹ، اور پوری دنیا کے سامنے اسے رخصت کروا کر اسی گھر سے لے کر جاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ غصے سے چلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ آدم خان صاحب پرسکون انداز میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہارے بھائی کے لیے کیے گئے گناہ کا حساب اسے ہی دینا پڑے گا، وہ بھی بہت جلد۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے تک آدم اسے دیکھتا رہا۔ وہ صرف آیت کو لے کر اس کے جذبات جاننا چاہتا تھا۔ وہ جان چکا تھا۔ رہی بات سالار کی تو وہ بے قصور ہے، یہ بات بہت جلد بالاج بھی جان جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گھر سے ہی نکل گیا۔ مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آف آئے، مجھے چھوڑ دو، میں نے سب کچھ اس کے کہنے پر کیا تھا۔ میں سب بتانے کو تیار ہوں۔ الطاف کی مار سے وہ شخص ادمرا ہو گیا تھا۔ 3 دن سے مسلسل مار کھانے کی وجہ سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ آدم اور شہریار ٹانگ پر ٹانگ رکھے اندھیرے میں بیٹھے سکون سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ الطاف نے افضل کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے جسم پر بری طرح مار کر اس کی حالت جانوروں جیسی کر دی تھی۔ عدالت سے رہائی کے بعد آدم خان زادہ کے اشارے پر اسے الطاف نے خفیہ طور پر اٹھا لیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کوئی بات تو ہے جو شفا کی وجہ سے اپنا سٹیٹمنٹ بدل گئی۔ جو لڑکی منہ دکھائی کی جگہ اپنے باپ کے لیے انصاف مانگ سکتی ہے، جو اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ چکی تھی، وہ بھلا کیسے خود اپنے یہ باپ کے قاتل کو پہچاننے سے انکار کر دیتی؟ ضرور کوئی بات تھی جو اسے جاننا تھا۔ وہ شفا پر کوئی زور نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود سب کچھ حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اسے منت نے اسی رات بتا دیا تھا کہ گھر میں ایک گندی آنٹی آئی تھی جو اس ماما کو ڈانٹ رہی تھی، جسے اس سے پوچھنے سے پتا چلا کہ کوئی عورت خود کو شفا کی ماں بتا رہی تھی، اور وہ عورت شکل سے ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے انتظار کیا کہ شفا اسے خود بتا دے، مگر جب اس نے نہیں بتایا تو آدم نے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب بس وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ شفا نے آخر افضل کو پہچاننے سے انکار کیوں کیا تھا؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے سیدھا کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ افضل ان کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ وہ تو سمجھا تھا عدالت سے رہا ہو کر بچ جائے گا، مگر وہ انجان تھا اس بات سے کہ اس کا پالا آدم خان زادہ سے پڑا ہے۔ آدم کے اشارے پر الطاف نے اسے سیدھا کیا تھا۔ آزاد ہوتے ہی ایک دم زمین پر لیٹ گیا تھا۔ آدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور گریبان سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، اور وہ دور جا گرا۔ اپنے سامنے آدم کو دیکھ اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ صاحب مت مارے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اس کے پاؤں پکڑ کر گڑگڑانے لگا۔ اتنے دنوں کی مار اور بھوک پیاس سے اس کے حواس گم کر دیے گئے تھے۔
بولو ایک ایک لفظ بالکل سچ، اگر جھوٹ بولا تو تمہاری زبان یہی کاٹ دوں گا۔ وہ الطاف کے ہاتھ سے کینچی پکڑتے بولا، میں نے اشفاق بھائی کو مارا لیکن میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بس اس کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے مارنا پڑا۔ شفا کے نام پر آدم کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ اس کے منہ پر تیز تڑاک کر دیا۔ وہ اپنی کمر سے گن نکال کر اس پر ٹانگ چکا تھا۔ شہریار، اگر اسے نہیں روکتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ کام ڈاؤن، جلد بازی میں تم سب خراب کر دو گے۔ شہریار اسے زبردستی بٹھا چکا تھا۔ تم سے یہ سب کس نے کروایا؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آدم خانزادہ نے بہت ضبط سے وہاں بیٹھا تھا۔ طاہرہ ملک، اشفاق احمد کی بیوی۔ اس نے کروایا تھا مجھ سے سب۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اشفاق احمد سے بدلہ لینا چاہتی تھی، افضل نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ پھر وہ انہیں سب بتاتا چلا گیا۔ ساری سچائی جان کر وہ تینوں ہی شوق نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے کیسز وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ الطاف کو اشارہ کرتے وہ دونوں وہاں سے نکل آئے، پھر اپنے اپنے راستے چل دیے۔ جو رات کے 12 بجے گھر میں داخل ہوا تھا سب کو بیٹھے دیکھ حیران ہوا تھا، مگر وہ حیرانی غصے میں تب بدلی جب اس نے سب کے بیچ آیت کو بیٹھے دیکھا۔ یہاں کیوں آئی ہے؟ اس کی دھاڑ پر سب نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کو دیکھ کر آیت کے ہاتھ کانپے تھے۔ بھائی، وہ آگے بڑھنے لگی مگر سالار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا۔ اس کو یہاں کس نے گھسنے دیا؟ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ عرش جو کمرے میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں نے بلایا ہے بیٹا، بیٹی ہے یہ اس گھر کی، تم ناراضگی چھوڑ دو۔ فرما بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سالار، ابھی تم کمرے میں چلو، صبح بات کریں گے۔ عرش نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا کیونکہ اس وقت سالار کے دماغ کی نسیں ابھری ہوئی تھی۔ بیٹی نہیں ہے اس گھر کی۔ یہ رشتہ تبھی ختم ہو گیا تھا جب اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی نما تھا۔ ابھی نکلو یہاں سے، اپنے شوہر کو بلاؤ اور آئندہ یہاں مت آنا، آیت نے سختی سے بولا۔ سالار، آدم کی سخت گمبھیر آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ تمیز سے بات کرو، جو بھی ہو، اس میں آیت کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آدم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے نہیں پتا چلا کہ اس گھٹیا شخص نے اسے کس طرح بلیک میل کیا، کس طرح نکاح کے لیے فورس کیا؟ سب جان چکا ہوں بھائی۔ اس کے بعد پر ساری عورتیں منہ پر ہاتھ رکھے دیکھنے لگی، جبکہ آیت کے آنسو دیکھ کر سب کی آنکھیں نم تھی۔ لیکن اس کو آزادی دی تھی، ہم نے جو چاہا وہ پورا کیا، کبھی کسی چیز کے لیے نہیں روکا۔ پھر یہ کیوں اس سے ڈر گئی؟ کیوں اس نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا؟ اس کی نظر میں ہم بھائی اتنے کمزور تھے کیا جو اس کی حفاظت نہیں کر پاتے؟ اس نے ایک بار بھی ہم سے شیئر کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس وقت وہ چیخ رہا تھا۔ ایک باغی آنسو نکل کر اس کی داڑھی پر جذب ہو گیا۔ کسی نے بھی اسے پہلے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس دن جب ہم اس کو لینے گئے تھے، اس نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب اتنا ہونے کے بعد بھی اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس وقت بھی ہم اس پر یقین نہیں ہوا۔ وہ سب کو کسی بچے کی طرح بتا رہا تھا اور آیت کچھ نہ کر کے بھی مجرم بن گئی۔ اس کے آس پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں دیکھا اور بھاگتے ہوئے زبردستی سالار کے گلے لگ گئی۔ بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں ڈر گئی تھی، مجھے نہیں پتا مجھ سے کیسے ہو گیا سب، میں آپ لوگوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میرا سب کچھ آپ لوگ ہیں، اب میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں گھر سے بھی نہیں نکلوں گی۔ وہ اس وقت ہچکیوں سے روتی ہوئی سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ کر سالار بھی مزید خود کو پتھر نہیں کر سکا اور اسے خود نے بھیج دیا۔ شش، بس اب چپ ہو جاؤ۔ اس کے بالوں میں لب رکھتا اسے چپ کروانے لگا۔ آدم نے ایک گہری سانس لے کر شفا کی طرف دیکھا جو روتے روتے مسکرا دی، اور وہ بدلتے موسم کا منظر اسے اس قدر حسین لگا کہ اس وقت وہ کمرے میں ہوتی تو اس سے بچ نہ پاتی۔ کسی کی نظریں خود پر محسوس کر کے شفا نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ سب کے سامنے بھی اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی، ایک دم چہرہ لال ہو گیا تھا۔ چائے بنا دو کیا آپ کے لیے؟ سالار کو سر دباتے دیکھ اس نے پوچھا۔ اس نے دیکھا تو سب کے کمرے میں جب وہ کمرے میں آیا اپنا سر مسلے جا رہا تھا۔ نہیں، سر دبا دو، اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی بات پر جزا صوفے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی سالار اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ جزا نے اپنی سانس تک روک لی۔ دباؤ؟ آدم کی بات پر وہ خود کو کمپوز کرتی دھیرے دھیرے سے اس کا سر دبانے لگی۔ ابھی بھی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ سالار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سالار کو
اس سے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ کیا اتنی جلدی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، محبت ہوتی تو قائم رہتی۔ وہ کیرا بچپنا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ اس نے انتہائی صفاقی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ سالار کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا، مگر اس نے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ جزا نے غور سے اس کو دیکھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کے لیے کبھی پاگل ہوا کرتی تھی، اور آج بھی اس کا دل صرف سالار کو ہی پکارتا ہے۔ مگر وہ یہ بات کبھی بھی اسے بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی انا میں یہ بات بھول چکے تھے، قسمت ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی۔ تم سب تیار ہو جانا، شام کو عرش کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ہے، فروا بیگم نے ان چاروں سے کہا جو اس وقت آیت کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ امی، ہم کل چلے جائیں گے، آج بھابھی جا کر اپنے ولیمے کا ڈریس لے آئیں۔ بھائی کے ساتھ جزا نے عقیدت کو دیکھ کر کہا، چلو جیسا تم لوگوں کو ٹھیک لگے۔ فروا بیگم کہہ کر واپس چلی گئے۔ ویسے تم سب نے ایک چیز نوٹ کی ہے؟ جزا نے شفا پر نظریں جمائے پوچھا۔ کیا؟ عقیدت اور آیت نے بیک وقت پوچھا تھا۔ کل سے ہماری چھوٹی سی بھابھی صاحبہ زیادہ گلو نہیں کر رہی۔ جزا کی بات پر دونوں نے ہی اچانک شفا کو دیکھا تھا، جو واقعی پہلے سے کے مقابلے میں بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ سب کے اس طرح دیکھنے سے اور ان کی بات کا مطلب سمجھتے وہ شرم سے سوکھ پڑ رہی تھی۔ نہیں، وہ ایسا تو کچھ نہیں، وہ ان کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ کیسا کیسا؟ جزا اور آیت نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ وہ تو رات سے ہی ڈیوٹی پر ہے۔ وہ جلدی میں کیا بول گئے اسے خود بھی نہیں پتا چلا۔ تو پرسوں رات تو آپ ہی کے ساتھ تھے نا، اور کل صبح سے تو نکھار ہی الگ چھایا ہوا ہے آپ کے چہرے پر۔ اور آیت، تمہیں پتا ہے منت تو بھائی کے سے ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ بھائی اسے بھابھی کے ساتھ سونے نہیں دیتے بلکہ خود سو جاتے ہیں۔ اس نے کہہ کر آیت کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ان کے مذاق پر شفا سے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ میں بات نہیں کروں گی آپ لوگوں سے، اس وقت چہرے کے ساتھ وہاں سے اٹھنے لگی۔ اچھا نا، آپ نہیں کہتے کچھ؟ جزا پکا؟ جزا نے کھینچ کر اسے واپس بٹھایا۔ ان کے چپ ہونے پر بھی وہ ناراضگی سے بیٹھ گئی۔ ویسے بھابھی کیسا ڈریس لیں گی آپ؟ جزا نے مسکراتے ہوئے عقیدت سے پوچھا۔ شفا اور آیت بھی اسی کو دیکھ رہی تھی، جیسے عرش کو پسند آئے۔ عقیدت نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، اوہ ہو، ہاؤ رومانٹک۔ بھائی بیوی ہو تو عقیدت بھابھی جیسی فرما بردار، جزا نے کہا تو سب کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ اور آیت، تم بھی اپنے میاں کی پسند سے لوگی یا پھر خود کی؟ اب اب کے اس کی توپوں کا رخ آیت کی طرف تھا۔ مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیوں بھائی، کیا تمہارے میاں جی خود کریں گے؟ مجھے واپس نہیں جانا، مجھے بس یہیں رہنا ہے۔ اپنے بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ اب پہلے ہی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، اب میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ روئے مت۔ شفا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ سالار کو چھوڑ دو، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا بالاج بھائی نے تم سے کوئی بدلہ لیا؟ مطلب کوئی ٹارچر، مارنا پیٹنا، تکلیف دینا، نوکروں کی طرح ٹریٹ کرنا، ایسا کچھ کیا؟ جزا نے اب کے اس کے آنسو صاف کر کے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ وہاں کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اماں جان اور ہانیہ نے میرا ہمیشہ بہت خیال رکھا۔ اس نے مجھے بس ایک بار تھپڑ مارا تھا جس دن سالار بھائی آئے تھے، کیونکہ میں نے بالاج کو بہت برا بھلا کہا تھا اور طلاق مانگی تھی، تو غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، پھر جلدی سے سوری بھی بولا تھا۔ بس وہ بھائی سے بہت نفرت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بھائی نے کیا۔ وہ آخر میں بے بسی سے بولی، تم رہنا چاہتی ہو ان کے ساتھ؟ عقیدت کے سوال پر اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ میں نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ، میں واپس جاؤں گی، مگر میں بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان کا تو ہمیشہ ہی دماغ خراب رہتا ہے، ان کو تو بھائی ہی سیدھا کریں گے۔ ہر کسی کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے، دوسروں کو جھکانا ہی ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ جسا سنجیدگی سے بول کر اس کو چپ کروانے لگی۔ میرے بھائی کو ایسا مت بولو تم، روتے ہوئے بھی جزا کو گھور کر بولی تھی۔ بڑی آئی بھائی کی چمچی، پورا یقین ہے ایسی بات پر تھپڑ کھایا ہوگا تم نے۔ میرے بھائی کو ایسا مت بول۔ جزا اسے چڑھا کر ہنسنے لگی، تو عقیدت کا کہکا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ سالار اس کے آفس میں آ کر کارڈز اس کے ٹیبل پر پھینک کر پوچھنے لگا۔ آدم نے ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی، مگر کیا کچھ نہیں، کارڈ ہے یا اور کیا؟ آدم سکون سے جواب دیتا اپنے کام کرنے لگا۔ میں آیت اور بالاج کا نام کیوں ہے آپ کے؟ وہ سنجیدگی سے سوال کیا، کیونکہ عرش کے ولیمے کے ساتھ آیت کی رخصتی بھی ہے۔ یہ بات امی تمہیں گھر پر بتا چکی تھی۔ آدم سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک تو وہ کل رات سے گھر نہیں گیا تھا،
اور काम की वजह से शदीद दर्द अलग था। सर में सर में दर्द एक सालार जो हर वक्त सबको काटने को दौड़ रहा था। मुझे अपनी बहन को इसके साथ रुखसत नहीं करना। गुस्से से इसकी आवाज ऊंची होने लगी। तो क्या करना है, घर बिठाना चाहते हो इसे पूरी जिंदगी? आदम को इस बात पर गुस्सा आ गया था। इसकी शादी कहीं और करवा देंगे, मगर बलाज के साथ शादी नहीं। आप कैसे भूल सकते हैं, इसने आयत से शादी बदले के लिए की है। तो तुम क्यों भूल रहे हो कि आयत बालाज शाह के निकाह में इसकी बीवी है। हम या कोई दूसरा इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और रही बात कहीं और शादी करवाने की, तो तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से आयत को छोड़ देगा? और अब खड़े होकर इसे हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं छोड़ेगा। हम क्या कमजोर हैं जो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकते? बैठो तुम। आदम ने इसे इशारा किया तो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें बालात से मसला क्या है? आदम ने इत्मीनान से पूछा। वह एक इंतहाई घटिया शख्स है। कौन सी घटिया हरकत की? भाई आप अनजान नहीं हैं इसने जो भी किया है इससे। सालार ने चिढ़कर जवाब दिया। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आदम ने संजीदगी से कहा। इसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया। इसने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन इसने आयत से बदला नहीं लिया। इसके घर में रहते हुए भी आयत को कोई तकलीफ नहीं मिली। इसने आयत को थप्पड़ मारा था, जिसका निशान इसके चेहरे पे हमने खुद देखा था। इसने आदम की बात काट कर कहा। तुम्हारी बीवी तुमसे लड़कर तलाक मांगे, वो भी बेवजह, तो तुम क्या करोगे? आदम की बात वो अच्छे से समझ गया था। वो कितना ही अच्छा इंसान हो भले, लेकिन भाई वो मेरी बहन के लिए ठीक नहीं है। वो मेरा बदला इससे लेगा। वो मोहब्बत करता है। आयत से कोई भी शख्स अपनी मोहब्बत को बदले की भेंट नहीं चढ़ाएगा। और अगर इसने ऐसा करना होता तो इन 1.5 महीनों में वो इसके साथ बहुत बुरा कर चुका होता। इसने कुछ गलत नहीं किया। इसका मतलब है वो आयत से मोहब्बत करता है, भले पहले इसकी जीत कुछ भी रही हो। लेकिन इसने गलत आयत के साथ फिर भी नहीं किया, और वो एक अच्छा इंसान है। एक बार तुम इसकी जगह खुद को रख कर सोचना कि जो इसकी बहन के साथ हुआ, खुदा न खास्ता किसी की भी बहन के साथ होता, तो वो इंसान क्या करता? अच्छे से सोच कर मुझे जवाब देना। तुम इसके सरपरस्त हो, फैसला तुम्हारा ही होगा। आखिर में आदम ने इसके लहजे में कहा। वो अपने आप में ही शर्मिंदा हो गया। भाई मेरा वो मतलब नहीं था। इसे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था। जाओ सलाह, मुझे काम करने दो, इसने सख्ती से कहा। तो वो भी शर्मिंदगी से उठकर चला गया। यार तुम्हें पहनना है ना, तुम पसंद करो, अर्श ने जरा सख्ती से कहा। वो पिछले 1 घंटे से इसीलिए मुख्तलिफ डिजाइनर्स के पास घूम रहा था, मगर वो थी कि सब अर्श पर छोड़कर बैठ गई। लेकिन मैं आपका पसंदीदा पसंद का पहनना चाहती हूँ, अकीदत ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तो इसका दिल गया अपनी बीवी का मुंह चूम ले। मगर हाय रे किस्मत, इस वक्त वो पब्लिक प्लेस में थे। अच्छा मेरी जान, पहले बोलना था ना। गूंगों की तरह सिर्फ गर्दन हिलाई जा रही थी। फिर आखिरकार 1 घंटे की मजीद जदोजहद के बाद वो अपनी बीवी के लिए एक प्यारी सी मैक्सी पसंद करने में कामयाब हो गया। वो बीच कलर की एक बहुत प्यारी मैक्सी थी, जिस पर बारीक स्टोन का नफासत से काम हुआ था। देखने वाले की आंख बार बार इस पर ठहर रही थी। मजीद कुछ चीजें लेकर वो दोनों रेस्टोरेंट के लंच करके रात के 10 बजे घर आए। आर्श इसे कमरे में छोड़कर सालार के पास चला गया। तुम सब अल्लाह पर छोड़ दो, बेहतर करेगा। वो सालार के हाथ से सिगरेट लेता दूर फेंक चुका था। कमरे में भरे धुएं से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो बहुत देर से मुसलसल स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ अपनी जगह सही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है वो आयत को तकलीफ नहीं देगा? सालार को बस एक ही बात का डर था। यार हम इसे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दिखाएंगे तो इसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो नहीं देगा तकलीफ, क्योंकि अगर वो इतना बुरा होता तो आज आयत सही सलामत हमारे सामने नहीं होती। अर्श ने इसे प्यार से समझाया। ठीक है। सालार ने एक गहरी सांस ली। मैंने देखा है तुम जिजा से खिंचे खिंचे रहते हो। अर्श जो बहुत दिनों से इससे बात करना चाहता था, आज आखिर कार पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो नजरें चुरा कर उठने लगा। मेरी आंखों में देखकर बात कर मुझसे। सालार यार तुझे क्या हो गया है? किस तरह की अजीब हरकतें कर रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है। जब से फातिमा वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है तुम इससे मजीद दूर हो गए। अर्श ने इसे खींचकर वापस बिठाया। क्योंकि मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। मैं इन दोनों के साथ ना इंसाफी कर रहा हूँ। वो लड़की मेरे नाम पर बर्बाद होकर इस दुनिया से चली गई, और जिजा वो मेरे साथ होकर भी मैं इसे खुश नहीं रख पा रहा। बकवास मत करो, अर्श जोर से चीखा था। इस वक्त वो दोनों छत पर बने स्टडी रूम में था, इसलिए अर्श की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं, कोई मोहब्बत नहीं तुझे फातिमा से, ना पहले थी ना अब है। सिर्फ एक एहसास नदामत है जिसकी वजह से तुम अपना आज बर्बाद कर रहे हो।
اس کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت غلط ہوا، لیکن انہیں تم سب نے نہیں کیا تو کیوں خود کو اس گلٹ سے آزاد نہیں کرتے؟ ختم کر چکے ہو نا تم اس کے مجرم کو، پھر کیوں تجھے سکون نہیں مل رہا میرے بھائی؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، وہی تو تھا جو سالار کے رگ رگ سے واقف تھا، کیونکہ وہ اس کا اصل مجرم نہیں تھا۔ سالار کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن پایا۔ کیا کہا؟ عرش نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کا اصل مجرم نہیں تھا، وہ ان سب میں برابر شامل تھا، مگر وہ اس کا اصل مجرم نہیں تھا۔ جس نے اس کی عزت کو تار تار کیا وہ شخص کوئی اور تھا، جس تک میں اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا۔ کاش اسے مارنے کے بجائے زندہ چھوڑ دیا ہوتا تو آج میں فاطمہ کے اصل مجرم تک پہنچ جاتا۔ وہ افسوس سے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا۔ ماضی، جب فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد آدم نے سالار کو اسلام آباد بھیج دیا تھا، تب وہ کچھ ٹائم تک بہت صدمے میں رہا۔ اس کے بعد وہ بہت جلد وہاں سے بھی واپس آ گیا تھا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ وہ فاطمہ کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے فاطمہ کے مجرم کی تلاش میں ایک دن رات ایک کر دی۔ وہ باہر سب کے ساتھ نارمل رہتا تھا، ہنسمکھ سا، لیکن ایک عرش ہی تھا جو اس کے ہر کام سے باخبر تھا۔ وہ اس کی مدد بھی کرتا تھا، لیکن چاہ کر بھی ان کو کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ پورا 1.5 سال تک ان لوگوں نے ہر کوشش کر لی، لیکن ان کو ایسا کچھ نہیں ملا جس سے پتا چلتا کہ فاطمہ کا دشمن کون ہے۔ ایک دن عرش اور سالار یونیورسٹی فرینڈز کی برتھ ڈے پر گئے تھے۔ وہاں ان کو ایک لڑکا نظر آیا تھا جو یونیورسٹی کا لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا۔ سمیم ملک نام تھا اس کا۔ سب سے مشکوک چیز تھی کہ وہ ہائٹ اور اس کے ہاتھ پر بنا ٹیٹو کا نشان ایک دم سالار کے دماغ میں جمکا ہوا تھا۔ ایسا ہی ٹیٹو لڑکے کے ہاتھ پر بھی تھا جو اس کے عبائے میں لڑکی کے بھیس میں ٹکرایا تھا اور اس کا موبائل چرایا تھا، وہ بھی لڑکیوں کے جتنی ہائٹ کا تھا۔ سالار غصے سے اٹھ کر جانے لگا۔ پاگل مت بنو، تم صرف ایک ٹیٹو کی بنیاد پر اس پر الزام نہیں لگا سکتے۔ صبر کرو، ہمیں مزید ثبوت تلاش کرنے دو، کم از کم ہمارے پاس اب ایک سرا تو ہاتھ لگا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم مجرم کو سزا بھی دلوائیں گے۔ اسے جذباتی ہوتا دیکھ عرش نے اسے روکا تھا۔ اس کی بات سالار کو بھی ٹھیک لگی، اس لیے وہ واپس بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دنوں تک وہ دونوں اس بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا چکے تھے۔ اسے بہت بار فاطمہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا، اور وہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے کئی بار یونیورسٹی سے نکالا جا چکا تھا۔ مگر پھر اس کے دوست یار مل کے اسے صحیح پروف کر کے دوبارہ اس کا نام بحال کروا دیا جاتا تھا، اس لیے ان کا سارا شک یقین میں بدل گیا۔ بس اب وہ اس کے منہ سے قبول کروانا چاہتے تھے، اس لیے ان دونوں نے اسے اغوا کر لیا اور وہ دونوں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، جو کرسی پر بندھے ہوئے آنکھوں پر پٹی کے باوجود اطمینان سے بیٹھا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں سالار خانزادہ مجھ سے چھپنے کا، میں جانتا ہوں تم ہی جس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، اس لیے کھول دو۔ سمیر ملک انتہائی گھمنڈ سے بولا تھا۔ عرش نے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو وہ ان دونوں کو ہی تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سالار کا بس نہیں چلا، وہ اس سے مسکراتے چہرے پر اتنی گولیاں اتارے کہ اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو جائے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ ہم نے تمہیں اغوا کیا ہے تو یقیناً تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ عرش نے دانستہ طور پر فاطمہ کا نام لینے سے پرہیز کیا تھا۔ آف کورس فاطمہ شاہ کی وجہ سے۔ سمیر ملک نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ سالار کی گرفت اپنی گن پر سخت ہوئی تھی۔ عرش نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہی جانتے تھے کہ کیسے خود کو روک رکھا تھا۔ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ عرش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے بھاگ گئی تھی وہ، مگر سالی نخرے بہت کرتی تھی، اس لیے سبق سکھا دیا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یہ سالار شاہ کی گن سے نکلنے والی گولیاں اس کے سینے کے آر پار ہوئی تھی اور وہ بے دم ہو کر کرسی پر پیچھے لڑک گیا تھا۔ عرش بھی نفرت سے اس کے مرے ہوئے وجود کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار فاطمہ شاہ کا زخمی چہرہ آ رہا تھا۔ ان کا ارادہ اس کے منہ سے اپنا جرم قبول کروا کر پولیس کے حوالے کرنے کا تھا، مگر جس قدر بے رحمی سے فاطمہ کو مارا وہ ڈٹھائی سے قبول کر رہا تھا۔ یہ بات سالار برداشت نہیں کر پایا۔ اس کے بعد عرش اور سالار نے مل کر اس کی لاش کو ایسے ٹھکانے لگایا کہ اسے کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پاتا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ یہ ناول میں جلدی سے جلد 1-2 دن میں کمپلیٹ کروا دوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر رمز عشق بھی اسی طرح سے رمز عشق کی ایپیسوڈ آئیں گی اور کسی ناول کے ایپیسوڈز نہیں آئیں گی، اسی طرح سے وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔